کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنے حساب سے غربت کا، تنگ دستی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کا، غنا کا سبب ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ نوجوان پہلے سے بے روزگار ہے، حالات اس کے اچھے نہیں ہیں، تو ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کی شادی کریں گے تو اس کے حالات اور زیادہ گمبھیر ہو جائیں گے۔ یہ بے روزگار ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو شادی کے بعد اس کے مسائل اور بڑھ جائیں گے۔ تو اس وقت تک اس کی شادی نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا ذریعہ معاش تلاش نہیں کرتا، جب تک وہ برسر روزگار نہیں ہوتا اس کی شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں جاتا۔ جبکہ قرآن مجید ہمیں اس کے الٹ بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر آپ کے غریب غلام ہے، ماتحت ہے، باندی ہے یا اولاد میں سے ہے تو آپ ان کی شادی کر دیں۔ اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، اگر وہ فقیر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں مالدار بنا دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے بعض اوقات انسان کا اپنا رزق اتنا نہیں ہوتا، شادی کے بعد جب بیوی آتی ہے اس کا رزق بڑا ہوتا ہے، اس کا رزق زیادہ ہوتا ہے، خاوند کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رزق اتنا نہیں ہوتا، نصیب اتنا اچھا نہیں ہوتا، ان کی جو آنے والی اولاد ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے خوش نصیب جس کی وجہ سے سب کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی وجہ سے رزق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو ہمارا ذہن بنا ہوتا ہے کہ شادی کریں گے تو حالات مشکل ہو جائیں گے، قرآن مجید کہتا ہے شادی کر لیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ تنگ دست ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات تبدیل کر دیں گے۔ دوسرا ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج عمرہ لاکھوں کے خرچ کی عبادت ہے۔ حج کے لیے جاتے ہیں 14-15 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، عمرے کے لیے جائیں 2 لاکھ سے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اس کو بھی غربت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر حج عمرے کے لیے جب سوچیں گے تو لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، مال کے اندر وہ کمی آئے گی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج عمرہ کو لگاتار آگے پیچھے حج عمرے کرو۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ دونوں حج عمرہ غربت کو اور گناہوں کو انسان سے ہٹا دیتے ہیں، انسان سے دور کر دیتے ہیں۔ انسان کی غربت بھی ان کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، بار بار حج عمرے کی وجہ سے، اور انسان کے گناہ بھی اس کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ حج عمرے کے اوپر لاکھوں خرچ ہوں گے، مال کے اندر کمی آ جائے گی، غریب ہو جائیں گے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بار بار حج عمرہ کرو، یہ تمہاری مالداری کا سبب بھی ہے، گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بھی ہے۔ اسی طریقے پہ ہمارا جو ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم اگر صدقہ خیرات کریں گے تو مال کے اندر کمی آ جائے گی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں قسم بھی اٹھاؤں تو میں سچا ہوں گا، میری قسم جھوٹی نہیں ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ جب انسان خرچ کرتا ہے اس مال کے اندر برکت آتی ہے، مال کے اندر کمی نہیں آتی۔